میں نے آج اگر یہ سود کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پریس کانفرنس میں نے آج اچھی بات ہے تو آپ نے 6 ججز کے خط کو آپ نے ججز کے صف آرا ہونے سے کیوں تعبیر کیا؟ آپ نے اسی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ سارے جج صف آرا ہو گئے اداروں کے خلاف. تو پریس کانفرنس تو سود کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے تھی. یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا یار اس پہ سوموٹو نہیں لیا, اس پہ نہیں لیا اور اس پہ لے لیا, لیکن آپ تو اس پہ ساتھ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ سب صف آرا ہو گیا. اس کا کیا تعلق ہے؟ سب اس کا یہ تعلق ہے کہ اس ملک میں آپ اداروں کو ڈسکس ٹی وی پر ہو رہے ہیں, سارے ادارے سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں. ہمارے ملک میں جو بھی آج تھوڑی بہت بھی بچت رہ گئی ہے وہ سب جو ہے وہ برہنہ ہو رہی ہے. میں نے یہ عرض کی کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم اس کو پبلک لے کر آئیں, آپ کسی کمرے میں بیٹھ کر ملک کے بڑے بیٹھ کر جو ہے یہ والی بات کر لیں, آپس میں بات کر لیں. اور پھر میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ اس تمام زیادتیوں کے اوپر آپ ان ججز کے ساتھ ہیں یا آپ فوج کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا میں ان ججز کے ساتھ ہوں. میں نے کہا ان ججز کے ساتھ ہوں, لیکن میں اس پاکستان کے ڈیفنس کے اداروں کے ساتھ بھی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ملک کی پولرائزیشن ہے, ہم نے عرب اسپرنگ دیکھا جہاں آج تباہی ہے, شام میں آج تباہی ہے, عراق میں آج تباہی ہے, لیبیا میں تباہ ہو گئے سارے ملک عرب اسپرنگ کے نام پہ. کیا ہوا؟ ایک کامن فیکٹر ہے کہ آپ نے اس ملک کی ان ممالک کی فوج کو ڈسمنٹل کر دیا. میرے ملک میں رنگ پہ, نسل پہ, زبان پہ, مسلک پہ, قومیتوں پہ ہر گلی میں جو ہے وہ بٹوارا ہے. آج نہیں میں دوسری بات کر رہا ہوں. آج اگر آپ میں کہتا ہوں بہت بری ہوگی فوج, بہت زیادہ زیادتی کرتی ہوگی, بہت انوالو ہوتی ہوگی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ فوج اس ملک کی انٹیگریٹی کا, اس ملک کے جوڑے رکھنے کا کہ یہ ضامن ہے. اگر آپ اس کو ڈسمنٹل کریں گے, آپ اس ملک میں ہر گلی میں لڑائی کروا رہے ہیں. جس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے انٹرفیرنس ہو رہی ہے, یہ فوج کو ڈسمنٹل کرنے کے مترادف. دیکھیے دیکھیں آپ جب یقیناً آپ جب ٹی وی پہ آ کر بار بار آ کر آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ ٹی وی پر آ کر بار آپ جو ہے وہ ایک ہی ادارے کو آپ ہٹ کریں گے, بار ہٹ کریں گے. اسی ادارے کو آپ بھی مختلف حوالوں سے ماضی میں ہٹ نہیں کرتے ہیں کہ یار دیکھو ہمارے سیاسی مخالف کو تگڑا کر رہے ہیں, یار دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی بھی کرتے ہیں, ابھی بھی کریں گے, ابھی بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ فوج کے خلاف ابھی بھی تجاوز کر رہے ہیں, اس لیے ابھی بھی کرتے ہیں. لیکن ہم نے جو اس طرح اور ٹی وی پہ کرتے ہیں او بھائی اگر ہم ٹی وی, آپ نے کبھی ٹی وی تنقید نہیں کی؟ بھائی ہم نے تو اس کے اگر اشیر کیا ہوتا تو میں جو اب تک لاپتہ ہو چکا ہوتا. وسیم بادامی صاحب, یہ جو کچھ آج کل چل رہا ہے نا ٹی وی پہ, یہ کراچی کے ڈومیسائل والا کر نہیں سکتا. ہماری سوچ نہیں ہے. ہمارے 700 لوگ لاپتہ تھے, انہوں نے اس کا اشیر بھی نہیں کیا, جو کہ بعض ابھی بھی آج 125 لوگ لاپتہ ہیں. میں آپ دوسروں کی پریس کانفرنس سنائیں, وہ ججز کو کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے سنائی ہے کیا؟ میں کہہ سکتا ہوں یہ والی بات؟ ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ اس والی بات کو اپنی زبان پر لا سکیں. اچھا اب یہ سود کے بارے سے آخری بات کی, ابھی تو آپ ایم کیو ایم جس نے سود پہ اتنا اسٹینڈ لے لیا ہے, یا تو آپ کہیں گے نہیں میرا اسٹینڈ ہے, میری پارٹی کا نہیں, میری رائے, وہ کچھ دنوں میں 7 جون کو جب بجٹ ہوگا تو اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے فائنانس بل پہ یہ کہہ کے دستخط نہیں کرے گی کہ سود میں تو یہ قرآن مجید میں ہے, جو کہ بالکل صحیح حوالے ہیں, اور اس میں 1200 روپیہ ہی سود کی ادائیگی لکھا ہے. ہم اس کا ایسے سوری ہاں ٹھیک ہے, جو ہے وہ اگر مجھ سے میری تو رائے یہی ہوگی میری پارٹی کو کہ وہ نہیں کرے گی دستخط. اور پارٹی نے اگر آپ کی رائے سے میں جو ہے وہ پارٹی تو میں لیڈر نہیں ہوں اس وقت پارٹی کا. اگر میرے ہاتھ میں میری پارٹی ہو تو میں پارٹی کی جو ہے موقف کی آپ یہ بات کروں تو میرا موقف تو پارٹی میں بہت واضح ہے. میرے پاس اب تک اس کی مخالفت میں کوئی نکل کر آیا نہیں ہے. پارٹی نے کہا کہ نہیں یار دینا ہے ووٹ تو آپ دیں گے؟ نہیں میں نہیں دوں گا ووٹ. اگر پارٹی نے کہا بھی آپ نہیں دیں گے؟ میں نہیں دوں گا ڈیفینیٹلی. اور آپ کوشش کریں گے کہ پارٹی کے لوگوں کو بھی اس طرح بیٹھ کر بتائیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ حوالے ہیں, اور جی بتا رہا ہوں میں, اور وہ اتفاق کر رہے ہیں, وہ جو ابھی آہستہ اتفاق کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں اتفاق. So I am sure you will be very surprised and disappointed if MQM ends up voting for finance. I won't be very disappointed. I won't be surprised. سنیں disappointed ہوں گے نا, disappointment کیا آپ اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں بتا پا رہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ سود یار کیا کر رہے ہو؟ وسیم بھائی دیکھیے, نہیں میں بالکل ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گا. آج میں تو وہ سب اس سود کو عمل پروان چڑھانے میں عملی کردار ہوں گے نا. میں اپنی بات, اپنی جدوجہد, اپنی تبلیغ جاری رکھوں گا. دیکھیے میں اس کو لٹرلی میں اس کو سیاست سمجھ کے نہیں کر رہا. اگر میں اس پارلیمنٹ میں ایوان میں نہیں پہنچ چکا ہوتا, میں عام روڈ پر چلتا ہوا آدمی ہوتا, تو میں یہ بات نہیں کرتا. میری ذمہ داری ہے. میں نے تو پہلے اپنی لڑائی بند کی اللہ اور اس کے رسول سے. میں نے یہ بات کر کے پہلے اپنی لڑائی بند کی, اور میں نے سب کو آواز لگائی کہ بھائی لڑائی بند کرو. میرا یہ ماننا ہے, دیکھیں سنیں, میرا فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ اگلے سال سے فرض کریں کہ خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی, اتنے ڈالر فلاں سے وجہ سے آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, اور وہ سارا سود کا نظام ہے. رب کہہ رہا ہے کہ میں سود کو مٹا کے رہوں گا, تو میں اللہ کی بات مانوں
یا میں فائنانس منسٹر کی بات مانوں؟ میں ابھی اتنا گناہگار نہیں ہوا ہوں کہ میں اللہ کو چھوڑ کر فائنانس منسٹر کی بات مانوں. اگر آپ اس بیسک کو ٹھیک, اچھا اس سے کوئی خدا نہ خواستہ آپ کے ملک میں کوئی تباہی بربادی نہیں آ رہی, یہ صرف دماغوں کا خلفشار ہے, بلکہ سودی نظام کی وجہ سے آج جو ہے وہ غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. میں نے کہا جمہوریت سارا نمبر گیم ہے نا, اور ایم کیو ایم کی پوزیشن اس وقت ایسی ہے کہ ایم کیو ایم کے نمبر ہونے یا نہ ہونے سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. تو ہاؤ ول یو ہیو اے پیسفل نائٹ, اے پیسفل سلیپ, یہ سوچ کر اگر ایم کیو ایم نے بل کے حق میں ووٹ دے دیا کہ یار میں اس پارٹی کا عملی طور پہ حصہ ہوں جو اس ملک میں اسی سود کا نظام چڑھوانے میں, پروان چڑھانے میں عملی کردار ادا کرے. آپ چھوڑنے دیں گے اس پارٹی کو, یہ پارٹی اللہ سے جنگ کر رہی ہے عملی. میں دیکھیے وہ پارٹی تو نہیں, پورا ملک جنگ کر رہا ہے, پوری قوم ہے. میں آ رہا ہوں. دیکھیے میں بڑی پیسفل سلیپ آج میری ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں. الحمدللہ. کیونکہ سب سے پہلے تو مجھے اپنی بات کرنی ہے نا, تو اپنے گھر سے. تو میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اس اوڈ زمانے میں مولوی نہیں ہوں, میں کوئی ممبر پہ بیٹھا ہوا آدمی نہیں ہوں, میں تو ایک عام سا دنیا دار گناہگار سا آدمی ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ کم سے کم جب میں مر کر جاؤں گا تو رب کہے گا بھائی تو بھی ان 30-60 لوگوں کے درمیان تھا, تو نے اپنے سے کی آواز. دیکھیں بھائی آپ کی استطاعت کے مطابق آپ سے پوچھا جائے گا. وسیم بادامی صاحب, آپ کی استطاعت کے مطابق اس سے زیادہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. رب کو میری استطاعت کا پتہ ہے کہ کیا ابھی میں پوری ایم کیو ایم کو کیا میرے پاس طاقت ہے کہ پوری ایم کیو ایم کو اپنی بات منوا سکوں. رب کو پتہ ہے میرے پاس یہ والی طاقت جس دن آ جائے گی اس دن میں یہ کرواؤں, نہیں کروں گا پھر میں جو ہے سلیپ لیس نائٹ ہوگی میری نا. اچھا نو ویری انٹرسٹنگ فیصل وارڈا. سو یہ تو تھوڑا بتائیں, یہ کس نے سوچا ہوگا آج سے کچھ عرصے پہلے فیصل وارڈا سینیٹر ہیں آج, اور وہ بھی ایم کیو ایم کے دم خم سے ہیں, پروپوزر علی خورشیدی صاحب اور عادل عسکری صاحب سیکنڈر. تو ایم کیو ایم نے فیصل وارڈا صاحب کو اپنا سینیٹر بننے کا کیوں سوچا؟ اس لیے کہ ایم کیو ایم کمزور ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. ایم کیو ایم کا فیصلہ نہیں تھا. نہیں ایم کیو ایم کا فیصلہ ہے. ایم کیو ایم بہت زیادہ اب اس وقت جو ہے وہ بارگننگ, بہت زیادہ اپنی بات, بہت زیادہ اپنی جو ہے وہ عزت نہیں کر سکتی. ویری سمپل. تو جو ہے وہ ہم فیصل وارڈا کا سینیٹر ہونا ایم کیو ایم کی کمزوری کی علامت ہے. ویل ڈیفینیٹلی جو ہے نا ایم کیو ایم کے پاس آپشنز نہیں ہے نا زیادہ. میں آپ کو کیوں ادھر ادھر کی بات کروں, سیدھی بات ہے. اتنی سیدھی بات کر دی کہ میں آگے بڑھا. یعنی کہ چلو اس پہ آخری, پچھلے زمانے میں فاروق نسیم صاحب وزیر تھے اور ایم کیو ایم کھل کے کہتی تھی کہ بھائی جان ہمارے کوٹے پہ وزیر نہیں ہے. تو وارڈا صاحب جو ہے وہ فاروق نسیم دیکھیں ابھی تو دیکھیں فیصل وارڈا صاحب ہمارے دوست ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. ابھی ہم انہیں ڈسکس نہیں کر رہے, ابھی ہم سچویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں. نتھنگ پرسنل ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں. تو جو ہے نا آپ کو نہیں, وہ ویسے بھی ہماری جب وہ پی ٹی آئی میں بھی تھے ہماری یاد اللہ تھی, اور اچھے ٹرمز تھے ہمارے, اور ہے بڑا ایک لمیٹڈ سا تعلق ہے لیکن بڑا اچھا تعلق ہے. I have all the best wishes for him. لیکن وہ صرف میری پارٹی کے ووٹوں سے وہ نہیں ہیں. دیکھیں ایک یہ بھی بات ہے نا کہ میرے پاس دوسرے سینیٹر کو لانے کے لیے میری پارٹی کے پاس پورے نمبر نہیں تھے. صحیح ہے. تو ہمیں اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ 6 ووٹ دیتی تو میرا دوسرا سینیٹر بنتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو وہ پیپلز پارٹی نے سے انہوں نے ہم نے یہ ایگزیکٹلی, تو اس لیے وہ ہمارے جو 17 ووٹ تھے 16 ووٹ تھے اس سے میری پارٹی کا کوئی سینیٹر بن نہیں رہا. لیکن اگر ایم کیو ایم کا بھی مضبوط ہوتی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ہمیں ووٹ دے رہی ہوتی, ہمارے بندے کو ووٹ دے رہی ہوتی. آپ دعا کرتے ہیں اللہ کہ اللہ ہمیں بھی یار دعا کی کوشش کر رہے ہیں. دعا صرف نہیں کر رہے بھائی, صبح دعا بھی کر رہے ہیں, صبح دوپہر دوا اثر دکھا رہی ہے. امید تو ہے.